بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین حضرات، آج ہم آپ کے لیے ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو ہر دن معصوم حجت خدا کے زیر سایہ موقع ملنے کا چانس ہے، اور اگر اس فارمولے پہ عمل کیا جائے اور اس حدیث پر اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العظیم اس کا وہ دن اس مومن کے لیے بڑا خوشی کا ہوگا۔ مومنین حضرات، آج ہم آپ کے لیے جمال الاسبو کے مصنف نے بھی اس چیز کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ علامہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں باب 7 میں حدیث نمبر 102 میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث بیان کرنے والا شخص جو ہے سکر ابن ابی طلب، یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے مولا سے ملنے کے لیے سامرا گیا۔ جب میرے مولا کو سامرا بلایا گیا تھا اور قید میں رکھا گیا تھا امام علی ہادی کو، تو میں امام سے ملاقات کے لیے جو وہاں پہنچا اور مولا متوکل کے قید میں تھے، اور میں جب زراکی سے ملاقات کی تو زراکی نے پوچھا کس وجہ سے آئے ہو؟ کہا کہ میں تو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ جب لوگ چلے گئے تو پھر زراکی نے پوچھا کس کی وجہ کے لیے آئے ہو؟ کہا آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، تم اپنی اصل حقیقت بتاؤ۔ کہا تو اپنے مولا سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ ہاں، میرا متوکل ہے، میرا خلیفہ۔ کہا خبردار۔ دیکھے کہا سکر، پہچان، میں بھی امام علی ہادی کو ماننے والا ہوں، اور مجھے یقین ہے تو اپنی امام کی خبر لینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس وقت سکر نے کہا ہاں، میں مولا کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر رکو، یہ ڈاکیا آیا ہوا ہے، یہ ڈاکیا جب چلا جائے، یہ حکومت کا بندہ ہے، اس کے بعد میں آپ کو آپ کے مولا سے ملاقات کرواتا ہوں۔ اور جمال الاسبو میں علامہ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں جب وہ ڈاکیا چلا گیا، اس کے بعد سکر کو ایک غلام کے ذریعے مولا کے خدمت میں بھیجا گیا، اور پھر جب مولا کے پاس یہ پہنچتا ہے اور مولا کو سلام کرتا ہے، مولا سلام کا جواب دیتے ہیں، اور باتیں کرتے ہوئے فوراً یہ کہتا ہے مولا مجھے رسول کی ایک حدیث ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا نے فرمایا کون سی حدیث ہے جو ایسا کر تجھے سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا مولا رسول نے فرمایا تھا لا تعاد الایام فتعادیکم، تم دنوں سے دشمنی نہیں کرو نہیں تو دن تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تو مولا یہ رسول کی حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ دن ہمارے دشمن کیسے بن جائیں گے۔ تو اس وقت امام علی نقی، امام علی ہادی کے فرمایا سکر، ہر دن ہم معصومین میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کی مراد یہی ہے کہ جب تک زمین و آسمان باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے، یہ زمان و مکان باقی ہے، تو ہماری وجہ سے اے سکر سن، یعنی ہفتے کا دن سرور کونین کے ساتھ مخصوص ہے، اتوار کا دن امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کے ساتھ مخصوص ہے، اور پیر کا دن حسن و حسین علیہما السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور منگل کا دن علی بن حسین یعنی امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے ساتھ مخصوص ہے، اور بدھ کا دن موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی اور میں علی ہادی کے ساتھ مخصوص ہے، اور جمعرات کا دن میرے فرزند حسن عسکری کے ساتھ مخصوص ہے، اور جمعے کا دن میرے فرزند حسن عسکری کے بیٹے قائم آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے ساتھ مخصوص ہے جس کے ساتھ اہل حق جمع ہوں گے۔ میرے مولا نے وہ ہر دن کی زیارت بیان فرمائی، ہفتے کے دن کی یہ زیارت ہے، اتوار کے دن کی یہ زیارت ہے، پھر اور تمام زیارات میں جو مشترکہ الفاظ نقل ہوئے ہیں وہ آپ سنیں تو کیا پیارے الفاظ ہیں۔ ہر زیارت پہ آخر میں چند جملات لکھے ہوئے ہیں، ان میں مفہوم ایک ہے لیکن الفاظ کی رد و بدل اور سیغوں کی رد و بدل رہی ہے۔ وَهُوَ يَوْمُكَ، یہ یوم آپ کا دن ہے، وَأَنَا فِي ضَيْفُكَ، اور میں اس دن میں آپ کا مہمان ہوں، وَجَارُكَ فَأَضِّفْنِي وَأَجِّرْنِي فَإِنَّكَ كَرِيمٌ تُحِبُّ الضِّيَافَةَ،
اور آج کا دن جو آپ کی ضیافت کا دن ہے، آپ کی مہمان نوازی کا دن ہے، آپ کی پناہ گاہ کا دن ہے، تو میرے لیے بہترین مہمان نواز بن جائیں، میرے لیے بہترین پناہ گاہ بن جائیں۔ فَإِنَّكَ كَرِيمٌ، بالتحقیق آپ کریم ہیں، تحب الضیافت، اور آپ تو مہمان نوازی کو پسند کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظات موجود ہیں، ایسے جملات موجود ہیں۔ تو گویا جو بھی دن جس معصوم کے ساتھ مخصوص ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، یوم ہفتہ رسول خدا کے ساتھ مخصوص ہے، یوم اتوار علی مولا کے ساتھ مخصوص ہے، اور یوم الپیر یعنی سوموار کا دن مولا حسن و حسین کے ساتھ مخصوص ہے، یوم منگل تین اماموں کے ساتھ جو بقی میں مدفن ہیں ان کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور یوم الاربعاء چار اماموں کے ساتھ مخصوص ہے، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی۔ جمعرات کا دن جو ہے وہ مخصوص ہے جناب امام حسن عسکری کے ساتھ، اور جمعے کا دن قائم آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا دن بڑے بہترین انداز سے اور حفاظت خدا میں گزرے اور دکھ و تکلیفوں سے دور ہو جاؤں، میرے کام سہل ہو جائیں، میرے امور سہل ہو جائیں، میرے تمام مسائل حل ہو جائیں، اور دن میرے لیے بہترین خبر لے کر آئے، تو اس کے لیے لازمی ہے نماز فجر کے بعد ان زیارات کا ضرور بے ضرور ورد کریں، یعنی اپنی زندگی کا معمور بنا دیں کہ ہر دن کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد، باقی تعقیبات کرنے کے بعد، جب زیارت کا موقع آئے، جب زیارت کا وقت آئے، تو ہر مومن اگر اس طرح سے زیارت پڑھے، معصوم کے الفاظ ہیں کہ وہ دن، اس دن میں وہ شخص اس امام کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، اس کے مہمان نوازی میں آ جاتا ہے، اس کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ان ایام سے فائدہ اٹھائیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر رہے۔